پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جو شروع میں ہم نے مولانا صاحب کے بیان کا ذکر کیا، ہم اس پر ہی گفتگو کریں گے کہ JUIF کی اسٹریٹجی کیا ہوگی آنے والے دنوں میں، کیا ہونے جا رہا ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ کامران صاحب وقت نکالنے کا. سر کل مولانا صاحب نے جو جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے بڑا ایک جذباتی بیان بھی دیا پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی، مینڈیٹ کے حوالے سے بھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ اہمیت جو ہے وہ اپنی کھو چکی ہے اور اسلام آباد جانے کی تیاری کریں. تو کیا JUIF سر کوئی پلان کر رہی ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی یا ڈی چوک پر دھرنا دینے کی؟ ایسا ہے کہ پارلیمان کی اہمیت اس وقت تک رہتی ہے جب فیصلے پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، ماضی قریب میں دیکھ لیجئے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، کیا اس میں کوئی بھی چیز پارلیمان کے اندر ہوئی ہے؟ تو جب پارلیمان کے اندر یہ معاملات نہیں ہوں گے، اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، پھر اس کے نتیجے اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور یہ مولانا کا کوئی پہلا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس سے پہلے سندھ کے دورے پہ جب تھے تو بھی اسی طرح کے اس سے ملتا جلتا بیان ہی تھا، حکومت کو وارن کر رہے تھے. اس وقت آپ نے جو ہے ایک بارڈر تو آپ کا جو ہے نا مشکل سے مشرقی بارڈر ٹھنڈا ہوا ہے، آپ نے مغربی بارڈر جو ہے نا وہ گرم کر لی ہے. پنجاب میں جو ہے الگ سے پرابلم ہے، 5000 کے قریب جو ہے نا لوگ گرفتاریاں ان کی ہو گئی ہیں. باقی ہلاکتوں کی اطلاع اور ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بلوچستان کے حالات کیا ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں. تو اس طرح کے جب معاملات ہوں گے تو پھر بے چینی تو پھیلے گی نا. بے چینی کا عوام میں بھی ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہے. تو سیاسی لیڈر اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا پھر طریقہ کار تو الٹیمیٹلی وہی رہ جاتا ہے کہ پھر معاملات جو ہے اسلام آباد کی طرف آئیں. تو مطلب سر یہ پلان میں ہے کہ JUIF جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آ سکتی ہے؟ یہ تو سوچ کافی عرصے سے ہے، کافی عرصے سے موجود ہے، مگر وہ درمیان میں کچھ اوروں نے جو ہے نا وہ کہا کہ جی ہم آئیں گے. تو ہم نے کہا چلے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. وہ پھر آئے نکل گئے یا پھر اس کے بعد آئے نہیں. تو پھر جب ہم آئیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی. اچھا، اور سر یہ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد کی طرف مولانا صاحب آنے کا اعلان کریں گے؟ یہ کب تک آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ مولانا صاحب کوئی بھی فیصلہ اکیلے میں نہیں کرتے. جماعت کو اعتماد میں لیتے ہیں، جماعت کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر جماعت کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں. تو جب مولانا صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. میں تو عام ورکر ہوں. لیکن سینیٹر صاحب اگر آپ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، مولانا صاحب مشاورت کے ساتھ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی نظر میں مطالبات کیا ہوں گے؟ وہی کہ دوبارہ انتخابات ہوں پارلیمنٹ کے حوالے سے، مینڈیٹ کے حوالے سے جو آپ کے تحفظات ہیں؟ دیکھیے مینڈیٹ تو جعلی ہے. یہ ہم نے بعض جگہوں پہ اسٹیبلش بھی کر لیا ہے اس بات کو. آپ بلکہ اگر آپ کو اگر فارم 45 چاہیے، فارم 45 ایسے بھی بنے ہوئے ہیں جو جنرل الیکشن سے پہلے کی ڈیٹ میں، وہ بھی بنا کے جو ہے نا ان کے اوپر ڈیٹس ہیں اور وہ مختلف پولنگ اسٹیشنز کے ہیں اور سب پہ ڈیٹ وہ جنرل الیکشن سے پہلے کی بھی ڈالی ہوئی. تو جب معاملات اس طرح کی ہوں گے پھر آپ کے پارلیمان پہ کوئی کیا اعتبار کرے گا. پھر آپ کے یہاں جو امن امان کا مسئلہ ہے 2 صوبوں میں خاص کر، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کے پیچھے ریزنز یہ ہیں کہ وہ عوام اپنے لوگوں پہ جو نمائندے جو بظاہر الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان پہ اعتماد نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنا ان کو نمائندہ نہیں سمجھتے ہیں. تو کم از کم اس حد تک چھوڑ دیا جائے کہ ہم اپنے لوگ خود الیکٹ کر سکیں اور وہ اپنے فیصلے کر سکیں. ہم دستور کے مطابق آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر کہ دستور کے مطابق نہیں بڑھنے دیا جاتا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر دوسرے طریقے شروع جاتے ہیں، لوگ دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں. نہیں سینیٹر صاحب، یہ 8 فروری 2024 سے پہلے کی تاریخ کے فارم 45 ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا اگر سر یہ فارم 45 موجود ہیں تو آپ وہاں ایک دفعہ یہ کوئٹہ کے حلقے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئٹہ سریاب کے حلقے کا میں بتا رہا ہوں، اس میں جو ہے وہ بائی الیکشن ایک دفعہ آرڈر ہوا ہے، ٹریبونل نے آرڈر کیا ہے، اس میں ری پول کا آرڈر کیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو مینٹین کیا ہے اور وہ جنوری 2025 میں جو ہے اس کا الیکشن ہوا اور اس کی جو ڈیٹ جلی ہوئی ہے 20 پولنگ اسٹیشنز پہ وہ جنوری 2024 کی ڈلی ہوئی ہے. یعنی اس فارم 45 کو کم از کم 2 لوگ جو ہے وہ سائن کرتے ہیں اور 20 اسٹیشنز پہ، اور وہ یعنی 40 لوگوں نے ایک ہی تاریخ میں یعنی جنوری 2024 کی تاریخ میں سائن کیا. کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر آپ کو چاہیے آپ کو بھجوا دیتے ہیں اس کی سرٹیفائیڈ کاپی. سر اور اس حلقے سے کون کامیاب ہوا ہے؟ اس حلقے سے امیدوار کون ہے سر؟
اس حلقے سے جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہوا اس نے جو ہے وہ باقی ریمیننگ پولنگ اسٹیشن سے اس کے 500 ووٹ بھی نہیں تھے، اور ان 20 پولنگ اسٹیشنز پہ اس کو ہزاروں ووٹ دلوا کے اس پہ پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہوا۔ نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے، ورنہ میں نام بھی بتا دیتا۔ اگر آپ کو وہ چاہیے تو میں بھجوا سکتا ہوں۔ نہیں، لیکن کامران صاحب یہ اگر معاملہ سر اتنا کلیئر ہے تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ عدالت کے سامنے کم سے کم یہ تو فارم 45 رکھے جا سکتے ہیں؟ رکھ دیے، ایگزیبٹ کرا دیے، 2 مہینے سے 3 مہینے سے ریزرو پڑا ہوا۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔